وَاذْكُرُوهُ یاد کرو اللہ کو کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں توفیق دی وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ تھے تم اس سے پہلے بے خبروں سے بالکل بے راہوں میں سے، تمہیں صراط مستقیم اور حج کی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا، لیکن آج تو اللہ نے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکت فرمائی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر روانہ ہو جاؤ مزدلفہ سے جہاں سے روانہ ہوتے ہیں لوگ، اب منا کی طرف چل رہے ہیں، مزدلفہ کی رات گزر گئی۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، کبھی کوتاہی ہوئی ہوگی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جس وقت یاد ادا کر چکے ہیں احکام تمہارے، عرفات مزدلفہ منا سب سے فارغ ہو گئے، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم واشد ذکرا، جیسے یاد کرتے تھے اپنے بڑوں کو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو اللہ کو۔ حجاج صاحبان جاہلیت میں عرفات مزدلفہ منا سے فارغ ہو کے پھر میلے لگاتے تھے، پھر ہر شخص اپنے آباء و اجداد کا نسب بہادریاں بیان کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فضول باتوں کو چھوڑو، عبادت مکمل ہو چکی ہے، اللہ کا شکر و ذکر کرو جس نے توفیق دی۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پس لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے پروردگار دیجئے سب کچھ ہم کو دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ۔ ومنہم من یقول، اور انہی میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار دیجئے ہم کو دنیا میں بھلا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلا، وقنا عذاب النار، بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے۔ یہ جامع الدعوات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حسن بصری کو کہا کہ جب تم نے یہ دعا مانگی تو قرآن اور سنت کی تمام دعائیں تم نے مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کوئی بھلائی دنیا و آخرت کی نہیں جو اس میں آئی نہیں۔ اس لیے حضرت انس کے طریق سے امام اعظم کی فقہ میں اکثر لوگ نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے خاص نماز کے لیے دعا مانگی تھی، اور آپ نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت مغفرۃ من عندک فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم تعلیم فرمایا، اس لیے وہ دعا بھی خاص مانگنا چاہیے جو نماز کے لیے ابو بکر نے پوچھی تھی۔ یہ جامع الدعوات ہے۔ جیسے حج اور عمرے کے لیے دو لفظوں میں سنت دعا ہے، اللہم یسرہ وتقبلہ، اللہ آسان فرما قبول فرما۔ آسانی میں تمام دنیا کے مسائل آ گئے اور قبولیت میں آخرت مکمل آ گئے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ہیں ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں، کہتے ہیں ایام تشریق مراد ہے، 9 ذی الحج سے شروع ہو کے 13 ذی الحج کے عصر پہ مکمل ہوتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد جماعت کی ہو یا اپنی ہو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے، اللہ اکبر، تو جبریل نے آواز دی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو حضرت نے پھر کہا اللہ اکبر، اور جب مینڈا آ کے پیش ہوا اسماعیل کو چھڑا لیا تو حضرت نے کھڑے ہو کے کہا وللہ الحمد، اللہ کا شکر۔ تو 2 پیغمبر اور ایک سید الملائکہ حضرت جبریل کا مشترکہ عمل ہے جو تکبیرات تشریق میں مسلمان حجاج اور غیر حجاج سب پڑھتے ہیں۔ یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل فی یومین، پس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر، ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی،
یعنی 10 ذی الحج کے بعد 11 اور 12 2 دن رمی الجمرات کے ہیں، یہ بھی ہے۔ ومن تاخر، اور جس نے دیر کی یعنی 13 ذی الحج کی بھی رمی کی، فلا اسم علیہ لمن اتقى، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جس نے تقوی کے لیے کیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو صرف شیطان بزرگ جمرہ عقبہ کی رمی ہے بس، اور 11 کو اور 12 کو ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کی رمی ہے، جمرہ اولا، وسطیٰ اور عقبہ تینوں کی ہے۔ لیکن 13 تاریخ تک اگر کوئی ٹھہر گیا تو 13 تاریخ کو پھر ظہر کا انتظار نہیں ہے، بعد ما طلعت الشمس، ظہر سے پہلے سورج نکلنے کے بعد رمی جائے گا۔ تو فرمایا جس نے جلدی کی 2 دنوں میں رمی مکمل کر کے چلا گیا کوئی گناہ نہیں، برا ہے، اور جس نے دیر کی تیسرے دن کی بھی رمی کی تو بہت اچھا کیا، تقویٰ کی بات ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک منافق تھا اخنس بن شریک، وہ حضرت کی خدمت میں آتا تھا، بڑی قسمیں کھاتا تھا اپنے اخلاص کی، واپس ہوتا تھا تو مسلمانوں کی فصل، گھوڑے، اونٹ سب کو ہلاک کر کے جاتا تھا، بہت خراب آدمی تھا۔ یہ دہشت گردوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے کہ تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو اس کی باتیں دنیا کی زندگی میں، بہت زبردست کلام کرتا تھا وہ، ماہر کا گفتگو کا، حضرت کو حیران کر دیتا تھا۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو جو کچھ اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ پرلے درجے کا جھگڑالو ہے، پرلے درجے کا جھگڑالو، الگ خاص جھگڑا، بس آپ لڑے یا نہیں وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ مڑ جاتا ہے یہاں سے چلے، سعى فِي الْأَرْضِ، دوڑتا ہے ملک میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ فساد کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کرتا ہے کھیتیوں کو اور جانوروں کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ پسند نہیں فرماتے فسادیوں کو، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا تو فسادی پسندیدہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، پکڑ لیتی ہے اس کو غرور گناہ کے ساتھ، اللہ کے لیے فساد سے باز آ جاؤ، اتق اللہ، تو اس کو اور غرور چڑھ جاتا، پکڑ لیتی ہے اس کو عزت یعنی غرور گناہ کی وجہ سے، فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کافی ہے اس کے لیے دوزخ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ ناکارہ بچھونا ہے۔ مہاد پنگوڑے کو کہتے ہیں، مہاد بستر۔ یہ تو وہ لوگ ہو گئے جو دین دشمن تھے، اب دین کے محب اور مخلص، ان کا بیان۔ یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئے، وہ لوگوں کی امانتیں ان کے پاس تھی، جب ہجرت کرنے لگا تو لوگوں نے آ کر کے ان سے امانتیں چھین لی مشرکین نے، آپ نے کہا تمام امانتیں لے لو، میں اور دے دوں گا لیکن ہجرت سے مت روکو مجھے۔ سبحان اللہ، ہجرت سے مت روکو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خرید لیتے اپنے آپ کو، قیمتاً خریدا، ابتغاء مرضات اللہ، ڈھونڈتے ہوئے اللہ کی رضا، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ خوب نرمی فرمانے والے ایسے بندوں پر۔ عبداللہ ابن سلام حبر علماء الیہود 6 ساتھیوں سمیت مسلمان ہوئے۔ یہودی مذہب میں اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت ناجائز تھا اور اسلام میں استعمال ضروری نہیں، تو اس نے کہا میں استعمال نہیں کروں گا، تو یہودیت پر بھی عمل ہوگا اور اسلام پر بھی ہوگا۔ وہاں پر حرام تھا اور یہاں پر ضروری نہیں ہے تو عمل ہو سکتا تھا۔ جواب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، چلنا نہیں شیطان کے قدموں پر، یہ تو شیطان کے خیالات ہے۔ ایک چیز جب اسلام نے جائز کر دی، کسی اور کی وجہ سے اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ویسے تو ایک امر مباح ہے، لیکن جس وقت اسلام کا مسئلہ پیش آ جائے واجب ہو جائے گا۔